يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قرآن مجید کی عظیم سورۃ الاخلاص کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا بتوفیق اللہ. اس کی آخری آیت تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. یہ معنی پہلی آیت میں پایا جاتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور دیگر جو آیتیں ہیں اس کے بعد بھی یہی مفہوم ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن یا تو تاکیداً یہ لفظ کی آیت دوبارہ لائی گئی ہے، اور دوسرا قول مفسرین کا اس میں یہ ہے یا تجرید ہے، تاکید یا تجرید. تاکید کا معنی یہ ہے کہ جو باتیں، جو معانی، جو مضامین پہلی آیتوں میں تھے اس کو تاکیداً اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اس کا معنی بھی ہے اور اس کا بھی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو تاکیداً ذکر کیا جاتا ہے. فرشتوں کا رب العالمین نے ذکر کیا، پھر جبریل اور میکائیل دوبارہ ان کا ذکر کیا ہے تاکیداً. یا تجرید ہے، اس کا معنی ہے کہ پہلے جو مضمون تھا اس کو عام لوگ سمجھتے ہوں گے لیکن کچھ لوگوں کی ذہن میں نہیں بیٹھا ہوگا، تو اس کا خلاصہ ہے اس میں دوبارہ یہ تاکید نہیں ہے، اس کو انہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے دوسرے انداز سے بات کی گئی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. جب کوئی ہمسر نہیں ہے تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے مثل بھی کچھ نہیں ہے. اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے. سمیع اور سامع اور بصیر و باصر میں فرق ہے. سمیع مانا سب کچھ سننے والا اور سامع سننے والا. سامع ہر ایک ہم میں ہو سکتا ہے سامع، لیکن سمیع نہیں ہے. سب کچھ اللہ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ نظر آئے، سب کچھ دیکھ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا یہ معنی. وہ اللہ ہی ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اس جیسا کوئی نہیں. ساری مخلوق اس نے پیدا کی. لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَيَخْتَارُ، ساری مخلوق کا اختیار بھی اسی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. کوئی صانع ہو سکتا ہے لیکن خالق نہیں ہو سکتا. بنانے والا ہو سکتا ہے لیکن پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا. صنعت، کاریگری کا کام لوگ کرتے ہیں لیکن کاریگری میں جو چیزیں لگتی ہیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لوہے سے جتنی بھی چیزیں پیدا کی جائیں، سارے ہاتھ وغیرہ، لیکن یہ لوہا کس نے، یہ داغ کس نے پیدا کی؟ اسٹیل کی داغ، یہ مادہ کس نے پیدا کیا؟ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ ہی ہے اکیلا اور کوئی اس کو پیدا نہیں کرتا. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا اللہ ہے. سارے سائنسدان آج حیران ہیں کہ یہ جو حیات ہے، زندگی جو ہے، اس کا جو مادہ ہے، حیات کا مادہ، یعنی پانی کے اندر جو اصل جوہر ہے وہ حیات نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے. اس مردہ چیز سے کون ہے جو زندہ کو پیدا کرتا ہے؟ ساری مخلوق جو پیدا ہوئی پانی سے، جتنی مخلوق، من الماء كل شيء حي افلا تعقلون، جتنی مخلوق اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے، اور پانی زندہ ہے لیکن پانی کے اندر جو جوہر ہے، انسانی پانی ہو یا کوئی دوسرا پانی، یہ جوہر اندر یہ مردہ ہے، یہ حیات نہیں ہے. سارے سائنسدان آج اس پر حیران ہے کہ اس مردہ جوہر سے، اس مردہ مادے سے کون ہے
وہ اللہ ہے جو حیات کو پیدا کرتا ہے، زندگی کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر وہی اللہ یمیت، مارتا بھی ہے وہی۔ ابراہم لنکن کہتا ہے، ڈاکٹر ہے یورپ کا، کہتا ہے میں نے 12 سال 500 ایسے مریضوں پر تجربہ کیا جو قریب المرگ سے، بالکل موت ان کی ہونے والی تھی، ان پر میں نے تجربہ کیا، ان کو شیشے کے اندر بند کیا اور ایسے آلات استعمال کیے کہ اندر بھی کچھ نہ جا سکے اور باہر بھی کچھ نہ آ سکے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو موت آتی، یعنی ہو سکتا ہے موت رک جائے۔ ایسے 500 افراد اپنے ٹائم پر جو ان کا لکھا ہوا ٹائم تھا اس پر وہ لوگ مر گئے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ تقریباً یہ سارے لوگ، ان کا وزن 21 گرام کم ہو گیا، روح نکلی 21 گرام سے کم ہو گئے تقریباً۔ یہ کون ہے جو مارتا ہے اور پھر یہ اربوں ملین لوگوں کو وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون وہی اللہ ہے؟ یہاں ان ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کو علیحدہ رکھا، کوئی ایک دوسرے کا مشابہ اس طرح نہیں ہے کہ بالکل خلق ملک ہو جائے کہ کوئی شخص سے یہ ہوئی ہے، اس جیسا تو ہو سکتا ہے۔ ہم قادر ہیں اس پر ان نسوی بنانا، اور رب العالمین نے فنگر کے اندر یہ ڈفرنس رکھے ہیں، اس کو ہر ایک کا علیحدہ رکھا ہے۔ اور اب نہیں ایک تحقیق آئی کہ ساری انگلیوں کے جو فرنٹ ہیں ہر انگلی کا یہ علیحدہ ہے، اس کے اندر کا جو نظام ہے کسی ایک کی انگلی کا سلسلہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ یہ کیوں لوگ انگوٹھے کا نشان بناتے ہیں؟ یہ رب ہے، یخلق ما یشاء یحیی و یمیت، وہ زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، تو عبادت کے لائق ہوئی ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ ساری مخلوق کا علم اللہ کو ہے۔ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کا علم خشکی اور تری ہر چیز کو ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا کائنات کے اندر جتنے نباتات ہیں، آج تحقیق ہوئی ہے کہ 2 لاکھ قسم کی نباتات ہیں، کھجور کی 600 اقسام ہے، کھجور ایک قسم کی چیز ہے۔ یہ 2 لاکھ کے نباتات ابھی جو جہاں تک تحقیق پہنچی ہے، یہ 12 لاکھ جو حیوانات ہیں اس تک جو تحقیق پہنچی ہے، یہ ہر نبات کا پتا، ہر گھاس کا ہلنا اس کی اللہ کے علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تہ کے اندر اندھیرے میں جو دانا ہے، جو بیج ہے، یہ اگے گا یا نہیں اگے گا، اس سے کیا بنے گا، کتنے پھل ہوں گے، کون اس کو کھائے گا، اس کی ساری معلومات یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، اور کوئی خشک اور کوئی تر چیز کائنات کے اندر جتنی چیزیں یا خشک ہوں گی یا تر ہوں گی، جتنی چیزیں خشک یا تر، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لا يعلم، وہ علم بھی ہر چیز کا اللہ کے پاس ہے۔ لا يعلم من في السماوات والارض وعنده مفاتيح الغيب، تو کون اس کا ہمسر ہے؟ اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں الامن والعلا، صفحہ 63-62 پر لکھا ہے، اس سے سلطنت مصطفیٰ صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ میرے نبی کو کان اور یکونوں کا علم تھا، اور قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، اللہ ہے جو جس کو کان اور ما یکون کا علم ہے، سب کو جانتا ہے، اللہ ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، کوئی درجے کے بابا نہیں ہے جو کسی کو وزارت دے۔ لوگ جاتے ہیں اس کے پاس نا، ایک بار ایک وزیر اعظم گئی اور دوسرے بار دوسرا وزیر اعظم گیا وزارت لینے کے لیے، وہ قرآن کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء، یہ اللہ تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یہ اللہ ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ کسی کے اختیار میں نہ عزت دینا ہے، نہ ذلت، نہ بادشاہی، نہ کرسی، نہ ہٹانا۔ لوگ کہتے ہیں عوامی طاقت، وہ عوامی طاقت آئی، فلاں کو ہٹا دیا، فلاں کو۔ عوامی طاقت کو کس نے اٹھایا؟
یہ طاقت کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی۔ عوامی طاقت پہلے بھی موجود تھی، یہ کرسی سے ہٹانے والا اللہ ہے، کرسیاں دینے والا اللہ ہے، سارا نظام اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آسمان کو اس نے تھاما ہوا ہے، اور اگر وہ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر یہ ادھر ادھر ہو جائے، کوئی ہے جو ان کو ٹرائے، جو ان کو روک دے، کوئی نہیں روک سکتا، وہ اللہ ہے۔ اس نے آسمانی نظام بنایا، سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اس نے تابع کیا، اور وہ سال سے لوگوں کی تحقیق 5 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، لوگوں کی اپنی تحقیق ہے۔ یہ سورج کا چلنا اور 5 ارب سال سے اپنے ہی ہر دن اسی ٹائم، منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے اس کا نکلنا اور غروب ہونا، اور یہ کس نے اس کو پابند کیا ہے؟ رب نے، لم یکن لہ کفوا احد، سخر الشمس والقمر۔ اللہ فرماتا ہے وہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ ہی ہے، اس کا کوئی برابر اور ہمسر نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشنی عطا کی، تیز روشنی، اور قمر نورا، اور چاند کو مدھم روشنی عطا کی۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو گرم روشنی عطا کی ہے، اور جس نے چاند کو ٹھنڈی روشنی عطا کی۔ ضیاء اور نور کے دو معنی ہیں مشہور۔ کون ہے؟ لم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، وہی اللہ ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، انزلنا من السماء ماء بقدر، اندازے سے اتارتا ہے۔ آج کی نئی تحقیق ہے کہ جو پانی، جو بارش برستی ہے روئے زمین پر، یہ ایک ہی سائیکل سسٹم ہے۔ جتنا پانی رب العالمین نے پہلے سے مقرر کیا تھا وہی پانی ہمیشہ برستا ہے، لیکن کسی جگہ زیادہ اور کسی جگہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ اس پانی کو کس نے پابند کیا ہے؟ اتنا ہی برسے گا، اور اس کی جگہ کی تبدیلیاں کون لاتا ہے؟ وہی اللہ لاتا ہے بقدر۔ انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض، اور پھر اللہ اسے زمین کے اندر جگہ دیتا ہے، سلکہ ینابیع فی الارض، اس کو چشموں کی شکل میں رب العالمین نکالتا ہے، اور کہیں چشمے ہیں، کہیں دریا ہے، کہیں کیا کیا، یہ کون ان کو چلاتا ہے؟ فسلکہ ینابیع فی الارض، یہ پائپ لائن دریاؤں کے اندر، اور اسی طرح پہاڑوں کے اندر اور زمینوں کے اندر، یہ کس نے بچائی ہے؟ رب العالمین نے لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابر اور ہمسر نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ پانی برساتا ہے، وہاں سے پانی جو ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، سمندر کا پانی کڑوا، کون ذات ہے جو اوپر لے جا کر اس کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے؟ یہ میٹھے کا پلانٹ کس نے لگایا؟ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ ہی ہے۔ اس میٹھے پانی، اس کڑوے پانی کو میٹھا بنانے والا، پھر اس پانی سے جس کی رنگت ایک ہے اس سے مختلف قسم کی چیزیں نکالتا ہے، اور ان کی رنگت علیحدہ، پانی کا رنگ ایک، اور اس سے نکلنے والے پیدا ہونے والے پودے، نباتات، جتنی نباتات ہیں، جتنے پھول ہیں، جتنے پھل ہیں، اور ان کی رنگت علیحدہ، نفضل بعضها على بعض في الاكل، ان کا ذائقہ بھی اللہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ پانی کا ذائقہ ایک طرح ہوتا ہے، ہر پھل، ہر گل را رنگ بوئے دیگر، ہر پھول کی خوشبو علیحدہ، پانی کی خوشبو ایک طرح کی، پانی کی رنگت ایک طرح کی۔ یہ پھولوں کے اندر اس رنگ کو کس نے پیدا کیا؟ اس ایک ہی قسم کے پانی سے۔ یہ پھلوں کے اندر رنگ اور یہ ذائقے کس نے بنائے؟ اور رب العالمین نے بنائے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اسی طرح رب العالمین پانی اتارتا ہے، تو پانی جو اتارتا ہے، من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء، اور نئی تحقیق آئی ہے یہ زمین جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سارا، جہاں آسمان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور زمین ختم ہوتی ہے وہاں ساری برف ہی برف ہے، گلیشیر ہے، برف ہی برف ہے جو میلوں پر محیط ہے انہیں۔ اور یہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یہ کون ذات ہے انہیں جو اس کو وہاں سے اور گلیشیر کو بہاتا ہے، اوپر سے اس کو اس پانی کو برساتا ہے اور اس سے برف میں تبدیل کرتا ہے، کہیں اس کو اولوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی ذات ہے۔ سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، یہ سمندر کس نے مسخر کیا؟ روئے زمین پر سمندری حصہ جہاں ہے تقریباً وہ سمندر اس شہر سے اوپر ہے، 12 فٹ یہ کراچی کا جو سمندر ہے یہ کراچی سے اوپر ہے۔ اوپر کس نے روکا ہوا ہے اس کو؟ رب العالمین نے سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، اور رب العالمین نے اس کو روکا ہوا ہے، نیچے نہیں آنے دیتا۔
یہ رب ہے، رب یہ کام کرتا ہے۔ اس سمندر کے اندر کتنی ساری مخلوق ہے، وہ یطعم ولا یطعم، ساری مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہے، آنکھیں نہیں ہوتی، زبان نہیں ہوتی، ابھی بنی نہیں ہوتی، ناف کے ذریعے اللہ روزی دیتا ہے۔ یطعم ولا یطعم الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہر چیز کو اس نے ایک خاص ترتیب پر پیدا کیا ہے اور پھر اس کو اس کی رہنمائی کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا چوہیا جو ہے چوہا، مجھے یہ خیال ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک امت ہے جو مسخ ہو گئی تھی، اس لیے کہ اونٹوں کا جو دودھ ہے اس کے سامنے اونٹنی کا رکھ دیا جاتا ہے، نہیں پیتا یہ چوہا یہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا اور باقی دودھ پی لیتا ہے۔ وہ لوگ اونٹنی کا گوشت سے استعمال کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہو سکتا ہے ان میں سے ہو، اگر کہ بعد میں آپ پر وہی آ گئی کہ جو قوم مسخ ہو جاتی ہے تو 3 دن کے بعد وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن پہلے آپ نے کہا تھا لیکن ہدا تو ہے نا، یہ کون ذات ہے جو اس چوہے کو بتاتا ہے کہ یہ دودھ جو ہے یہ اونٹنی کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں، اور تو نے یہ نہیں پینا اور وہ پینا ہے، مجھے بتاؤ، دودھ ہے نا، وہ یہ رب العالمین ہے۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اور یہ آپ فضاؤں میں دیکھو، اولم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء لم يكن له كفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، جس نے یہ فضاؤں کے اندر پرندوں کو بغیر پیٹرول، بغیر گیس، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی آلے کو روکے رکھا ہے۔ اولم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء، اور قرآن مجید یہ آیتیں ذکر کرتا ہے، اس کو دلائل المعرفت کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں قرآن ذکر کرتا ہے اولم یرو، انہوں نے نہیں دیکھا تو کبھی دیکھا کرو، کبھی سوچو کہ کیا یہ مخلوق ہے رب العالمین نے پیدا کی ہے، اور ساری مخلوق کو وہ تھامے ہوئے ہے، اوپر آکسیجن کا ایک عظیم نظام ہے، کہیں جا کر آکسیجن کم، کہیں بالکل ختم، پھر بھی وہاں مخلوق ہے، جہاں آکسیجن بالکل ختم ہے اس کو وہ آکسیجن ختم ہونے کے باوجود وہاں مخلوق ہے، ان مخلوق کو بغیر آکسیجن کے سو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اور یہ میرا رب ہی ہے، یہ رب ہی ہے جس نے مچھلی کو واٹر پروف بنایا ہوا ہے، پانی کے اندر واٹر پروف، پانی اندر نہیں جاتا، مر جائے نا، باقی مخلوق ڈوب جائے۔ ان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، اگر ہم چاہیں لوگوں کو غرق کر دیں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو عقیدہ یہ ہے نا کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ساری بارات سے زندہ کر دیا، اور قرآن کہتا ہے ان نشأ نغرقهم، اگر ہم چاہیں لوگوں کو غرق کر دیں فلا صريخ لهم، تو کوئی ان کا فریاد رس نہ ہو، صریخ مغیث، کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے، کوئی ان کو باہر نہ نکال سکے۔ یہ کون ہے؟ اللہ ہے، سمندر کے اندر مخلوق کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور جسے چاہے ڈبو دے۔ سمندر کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں کوئی جہاز جو ہے بغیر ڈوبے نہیں رہتا، جہاز والے ملاح جاتے پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں اس طرف نہ نکل جائیں، بہت نہ جائیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہے، جسے چاہے وہ وہاں رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں کون ہے؟ من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ خشکی اور یہ چری، یہ سمندر کے اندھیروں میں اور تمہیں کون راہ دکھاتا ہے؟ من ینجیکم، اور تمہیں کون بچاتا ہے؟ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا۔ ایک قافلہ ہے جا رہا ہے دریا کے اندر، تاجروں کا قافلہ ہے، تاجروں میں ایک نیا تاجر آیا، سامان لے کر جا رہا ہے، کشتی درمیان میں پہنچی، غرق ہونے کے قریب آئی، ملاح نے آواز لگائی کہ دیکھو کشتی غرق ہونے کے قریب ہے، تو ایسا کرو کہ کسی ایک کے سامان کو دریا میں گرا دو۔ اب یہ سارے پرانے تھے، پرانے تو نئے کو نہیں چھوڑتے ہیں نا، اب پرانے جو کرسی پر بیٹھے تھے نئے کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ تو نیا تاجر ہے، سب نے اس کی طرف دیکھا، کہا یہ اس کا سامان جو ہے نا، ایک دوسرے کو اشارہ کیا اس کا سامان گرا دو۔ اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کا سامان جو ہے نا یہ گرا دیتے ہیں، آپ تو ویسے بھی نئے ہو، پتہ نہیں آپ کو فائدہ ہوگا بھی نہیں، کاروبار کے گرو بھی نہیں جانتے ہو، آپ کا سامان گرا دیتے۔ اس نے کہا اللہ کے بندو اپنے اپنے سامان سے تھوڑا تھوڑا کم کر کے گرا دو اور میرا سامان بھی تھوڑا کم کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ الجھنے لگا، انہوں نے پکڑا تو اس کو بھی ساتھ میں گرا دیا سمندر میں، پھینک دیا۔ یہ اللہ کا نظام دیکھو ہے۔ ادھر وہاں اتفاقاً ایک لکڑی اس کو ملی، اس کے سہارے یہ ساحل تک پہنچا، پریشان حال ہے وہاں۔ اس نے وہ جزیرہ ہے، کوئی نہیں ہے اس میں، اس نے وہاں ایک جھونپڑی بنائی۔ 2-3 دن کے بعد جھونپڑی کو آگ لگ گئی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا یا اللہ، سمندر میں بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا اور یہاں جھونپڑی کو آگ لگ گئی، اب کہاں جاؤں؟
صبح ہوئی رات کو آگ لگی تھی، صبح ہوئی جہاز کنارے لنگر انداز ہوا، اس کی طرف کشتی روانہ کی، اس کو اٹھایا جہاز میں، کہا یہ آگ یہاں آگ ہوا۔ وہ بڑے جہاز والے یہ سمجھے کہ اس نے کسی نے روشنی کے لیے آگ جلائی کہ کوئی جہاز والا مجھے دیکھ کر آ جائے، وہ جھونپڑی کو خود آگ لگی ہے، اور رب العالمین نے اس کو بچانا تھا۔ اس کو جب بٹھایا جہاز میں، کہا آپ یہاں جزیرے میں کیسے پہنچ گئے ہو؟ کہا تاجروں کے ہاتھ، اپنوں کے ہاتھ ہے، اپنے ایسا کہتے نا اپنے۔ ایک کتا بہتا ہوا کہتے ساحل تک پہنچے نا، لوگوں نے پوچھا کس کے ہاتھ سے؟ کہا اپنوں کے ہاتھ سے۔ کتے جہاں بھی جاتے دوسری جگہ کتے ہی نہیں چھوڑتے، اس کو پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسا مت کرو، کتوں والی عادت چھوڑ دو۔ ہاں یہ سارے مسلمان ایک ہیں، چھوڑو ان کو، کام کرنے دو، کاروبار کرنے دو، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرو۔ اللہ کے بندو دین میں ایک ہو جاؤ، یہ سارے ایک ہیں مسلمان۔ کہا اچھا، اور جہاز والے نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے تجھے رب العالمین نے بچانا تھا کہیں، اس لیے کہ وہ جہاز ہم جس طرف سے گزر رہے تھے وہاں جہاز غرق ہو گیا تھا۔ او اب دیکھو وہ لوگ سبب بنے، وہ اس کو غرق کرنا چاہ رہے تھے، ڈبونا چاہ رہے تھے، رب العالمین نے انہیں سامان سمیت ڈبو دیا۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ ان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا۔ کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ یہ اللہ ہی بچاتا ہے، وہ یہ اللہ ہی ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا۔ تمہارے لیے اس چوپایوں میں بڑی عبرت ہے، قرآن کہتے ہیں عبرت ہے، سیکھو، یہ عبرت سیکھو۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، قرآن کہتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے دودھ پلاتے ہیں، من بین فرث ودم، اور دودھ کا جو راستہ ہے یہ گوبر اور خون کے درمیان سے ہو کر نکلتا ہے۔ سفید دودھ نہ خون کی رنگت کی آمیزش ہے اور نہ گوبر کا بو اس کے اندر ہے۔ وہ یہ کون ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ وہ اللہ ہے، اللہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اور دیکھو اس ذات کو، اوحا ربک الی النحل، ایک اس کو دیکھو، اوحا ایک مکی، شہد کی ایک مکی ہے، رب العالمین نے اس کو پابند کیا ہوا، ہم میلوں جاتی ہے انہیں شہد چوس کر لاتی ہے۔ آپ اس کی ایک بات کا اندازہ لگائیں، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ پھول کو چوستی ہے اور پھول مرجھاتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اس چیز کو چوس لیا جائے، اس کا پانی کوئی دوسرا اگر ہاتھ لگا کر کسی بھی انجیکشن سے کسی ذریعے سے اس کو چوسے، اس کا رس نکالے، وہ ایک دم مرجھا جائے، لیکن نہ وہ پھل خراب ہوتا ہے اور نہ وہ پھول خراب ہوتا ہے، مرجھاتا ہے۔ کون ہے جو اس کو روزی مہیا کرتا ہے اور اس کو بچاتا بھی ہے؟ اور لوگ حیران ہیں آج بھی کہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو اس کے پیٹ کے اندر تبدیل کر دیا، اور تبدیلی کے بعد نکالتا ہے، سارے جب حیران ہے یہ کہاں سے اس کا شہد نکلتا ہے، ابھی تک پتہ نہیں چلا، کیونکہ تو پیٹ سے نکلتا ہے، فلاں فلاں، وہ رب العالمین کا نظام ہے۔ تو لم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے اس پہاڑوں کے نیچے اور سمندر کے نیچے رب العالمین نے آگ کا مادہ رکھا ہے۔ لندن کے اخبار کی رپورٹ ہے کہ 1600 سلسلے ہیں پہاڑی جو سمندر کے اندر ہے، اور 1500 بڑے سلسلے یہ خشکی میں ہیں۔ ان سب کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہو رہا ہے جو ایک ہی اندازے سے بڑھ رہا ہے، اور ایک ہی ساتھ یہ مادہ یہ آگ کی شکل اختیار کرے گا، اور یہ سارے پہاڑی سلسلے جو زمین کے اوپر ہے اور جو زمین کے نیچے ہیں، یہ سمندر کے نیچے، یہ ایک دم پھٹیں گے اور ایک بھونچال آئے گی، زمین ساری تباہ ہو جائے گی۔ یہ ان کو یہ پتہ چلا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ۔ وہاں رب العالمین کا سامنا ہوگا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا سامنا ہوگا، اس کی تیاری کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔